انسان کا معاملہ تو وہ معاملہ ہے کہ کبھی تم بہت یقین سے کہتے ہو کہ اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اور کبھی ایسے مایوس ہو جاتے ہو کہ جیسے تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹا دی جائیں گی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ تم انسان ہو اور مایوسی انسان کی فطرت ہے۔ ہم سب مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، مگر اصل مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دعا کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ہم دعا کرنا نہیں چھوڑتے، ہماری مایوسی کے لمحوں میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری امید باقی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم بے صبر ہیں، مگر وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ ہماری ہر دعا کو مکمل ضرور کرے گا۔ وہ آزما رہا ہے ابھی، پر وہ ہے کہ میری ہمت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہیں ڈالے گا۔ وہ میری ہمت ختم ہونے سے پہلے ہی مجھے نواز دے گا۔ بس جب یہ سوچتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو تب ہماری مایوسی پھر سے بھاگ جاتی ہے، اور ہر بار مایوسی کے بعد میرا اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین اور بڑھ جاتا ہے، اور ہم زیادہ حجت اور زیادہ محبت سے اپنی دعاؤں کا سلسلہ پھر سے رواں کر دیتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ رکھو، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ بدگمانیوں سے ہی مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مایوسیاں انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے اچھے کا گمان رکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برے کا گمان رکھیں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے۔ تو اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ انسان زندگی میں کہیں بھی جائے اور زندگی میں کیسے بھی حالات بن جائے، آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہتری ہی سوچی ہے، اور آپ کو وہ بہتری ایک نہ ایک دن ملے گی بھی ضرور، اور نظر بھی ضرور آئے گی۔ ابھی نہ صحیح، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں ضرور سمجھ آ جائیں گی، ضرور سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ اس آیت کا پھر اگلا حصہ کچھ یوں ہے کہ جب پکارنے والے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ صرف اس ایک لائن پہ غور کریں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے
کہ جب آپ بہت غمزدہ ہوتے ہیں یا پھر بہت اداس ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ذات آپ کے پاس ہو جسے آپ کا خیال ہو، جو آپ کے دکھ کو سمجھے، جس کے سامنے آپ بغیر کسی خوف کے اپنی سب سے کمزور سائیڈ لا سکے۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے اتنا قریب ہو کہ اسے منہ سے بول کر اپنا دکھ بتانے کی بھی ضرورت نہ پڑے، اور پتہ ہے کب منہ سے اپنا حال بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، جب ہمیں سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، پھر ہم اس کے کہے بغیر ہی اس کے اندر کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہے، ہمیں اس سے اپنی بات سمجھانے کے لیے یا اپنا دکھ بتانے کے لیے لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسے اپنا دکھ دکھانے کے لیے آنسوؤں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غم سے پھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں بالکل خشک ہوتی ہیں، اور تب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں تو اللہ کو ہماری تڑپ کا کیسے پتہ چلے گا، جبکہ اللہ نے آپ سے فرما دیا ہے کہ وہ آپ کے قریب ہے۔ ہم اگر انسانوں کی بات کریں تو جسمانی طور پر بہت سے انسان ہمارے قریب موجود ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر کوئی ہمیں نہیں سمجھ سکتا۔ روحانی طور پر ہمیں صرف ایک ہی ذات سمجھ سکتی ہے، جو اللہ کی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے، اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیور ٹرم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا چاہیے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا چاہیے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے، اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے، اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا کتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے، اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے، اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمت کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔